बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन वालिही वबारिक वसल्लम। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर ज़फ़र मीद मलिक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल DRZH मलिक। अपने यूट्यूब चैनल पर आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूँ। मेरी आज की वीडियो कोरोना वायरस से मुतल्लिक है। इस सिलसिले में कुछ चीज़ें आप लोगों से डिस्कस करनी थी, तो सोचा क्यों ना वीडियो के ज़रिए आप लोगों की एक तो खैर खैरियत मालूम हो जाएगी, क्योंकि मेरे 18,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और मैं चाहता हूँ तमाम के तमाम लोग, अल्लाह पाक इनको वायरस से महफूज रखे, अल्लाह पाक इनको सेहत, ज़िंदगी, खुशहाली अता फरमाए। अल्लाह पाक के आगे बार बार दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक मेरे दुश्मनों को भी, जो मेरे बारे में बुरा सोचते हैं, उनको भी अल्लाह पाक कोरोना के वायरस से जो तकलीफ़ होती है, इससे अल्लाह पाक उनको महफूज रखें। आप इस पे आमीन कह दें। और इसके बाद कुछ आपको बातें डिस्कस करनी थी। सबसे पहली बात जो है वो है मास्क से मुतल्लिक। तो आजकल जो है वो हर बंदा ये आगाही दे रहा है, हर टीवी चैनल ये आगाही दे रहा है, और मैं भी आप लोगों से यही बात करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर मेडिकल मास्क मिल जाए बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप घर में बना सकते हैं। जस्ट सिंपल रुमाल को भी आप जो है अपने चेहरे के आगे लगा सकते हैं। इससे आप उन लोगों से महफूज रह सकते हैं जो इसके कैरियर्स होते हैं। और इसका कौन कैरियर होगा इसका कुछ पता नहीं चलता। 14 दिन तक तो इसकी अलामात ही वाज़ेह नहीं होती हैं, इसलिए कहते हैं कि 14 दिन आप कम से कम दूसरे लोगों से दूर रहें। अब दूसरी बात भी इसी एक सेंटेंस में है, इसी एक जुमले में है कि आपने लोगों से दूर रहना है। क्यों दूर रहना है? उसकी वजह यह है कि जितने हम सोशल होंगे, जितने हम लोगों से मिलेंगे, चाइना ने इस बीमारी पे जो काबू पाया है वो इसी वजह से पाया है कि वो लोग दूसरे लोगों से दूर हुए हैं। वहाँ पे आना जाना उन लोगों ने बंद किया है, पूरे शहरों को उन्होंने लॉकडाउन किया है। उसके बाद जाके उन्होंने इस बीमारी पे काबू पाया है। उनकी समझ में ये बात आई है कि अगर हम एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे के पास रहेंगे, तो ये बीमारी फैलती है और फैल सकती है। हमारे अभी आज दूसरा दिन है लॉकडाउन को, और शहरों में एक हलचल सी है जब से ये एक लॉकडाउन का आया है गवर्नमेंट की तरफ से कि आप लॉकडाउन करें, शहरों के अंदर अपने आप को अलहदा रखें। आप 2 दिन के लिए सिर्फ जो है वो शहर बंद हैं। आप यकीन करें कि मेरे सिटी में लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाहर आ रहे हैं। जब किसी को समझाया जाता है कि आप कम से कम लोगों से मेल जोल रखें, हाथ मिलाने से मना किया था, लोगों ने गले मिलना शुरू कर दिया। तो आप जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इसको समझते हैं कि ये बीमारी एक दूसरे से फैल रही है। ये बीमारी कोई ऐसी नहीं है कि मेरे जूठा पानी पीने से किसी को हो जाएगी। ये बीमारी ऐसी है कि अगर मुझे वायरस है और मैं किसी भी जगह पे जाके खांसता हूँ, छींकता हूँ, तो वो जो इसका जो वायरस है वो उस जगह पे लग जाता है, और आपके हाथ लगाने से, आपके मूव करने से, आपके किसी भी एक्ट से वो आपके अंदर भी जा सकता है। सबसे पहले वो गले को अफेक्ट करता है, फिर फेफड़ों को अफेक्ट करता है, और उसके बाद वो पूरी बॉडी में आपको ऐसे सिम्टम्स देता है जैसे मलेरिया के होते हैं। बार बार प्यास का लग जाना, गले का खुश्क हो जाना, सर्दी लगना, बुखार का बहुत ज़्यादा महसूस होना। तो ये वो सिम्टम्स हैं जो कि एक मलेरिया जैसे सिम्टम्स होते हैं। जब ये किसी भी शख्स में हो, उसको चाहिए सबसे पहले जाके अपना कोरोना का टेस्ट करवाए, ताकि पता चले कि वाकई ही वो कोरोना का पेशेंट है या नहीं है। और अगर खुदा न खास्ता इस तरह के कोई सिम्टम्स मिलते हैं उसमें, तो ये एक बात को याद रखें कि आपने कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना से लड़ना है। किसी भी चीज़ का खौफ जो है वो मार देता है, आपने खौफ नहीं खाना है। अगर आप समझते हैं कि आपको इस बीमारी का खौफ है, तो होम्योपैथी की एक मेडिसिन है एकोनाइट 200 में आप एक जस्ट डोज ले लें, तो आपका जो बीमारी का खौफ है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर उसके बाद कोरोना के जितने सिम्टम्स भी हैं, मसलन सर्दी लगना, आपके गले में दर्द होना, बुखार महसूस होना, आपका सांस अटकना, फेफड़ों में ऐसे महसूस होना जैसे कोई चीज़ फंसी हुई है, जब कभी भी कोई भी सिम्टम आपको महसूस हो, आपने जस्ट आर्सेनिकम को सुबह दोपहर शाम ले लें। ये एक बेस्ट प्रिकॉशन मैयर के तौर पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये किसी भी किस्म के जो सिम्टम्स हैं, जो कोरोना के सिम्टम्स हैं, उनको ख़त्म करने में बहुत ही अहम किरदार अदा करती है आर्सेनिकम 30।
میرے اسی چینل پہ ایک ویڈیو ہے جو بخار کے بارے میں، جس پہ لکھا ہے کہ یہ 100% کام کرتی ہے، اور وہ میری پریکٹس کا نچوڑ ہے کہ وہ یہ تینوں میڈیسنز ہیں، آرسینکم، اپیکاک اور چائنا۔ یہ تینوں ملا کے آپ رکھ لیں، گھر میں کسی کو بھی بخار ہو آپ اس کی ایک ڈوز صبح دوپہر شام دیں۔ کسی قسم کا بھی بخار ہوگا، اسپیشلی اس طرح کے سمٹمز کا جو بخار ہوگا، وہ ایک ہی دن میں ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھیے گا، ہر کھانسی کرنے والا بندہ، ہر نزلہ زکام کرنے والا بندہ، ہر چھینکنے والا بندہ کرونا وائرس کا شکار نہیں ہوتا۔ کرونا وائرس کے خاص سمٹمز ہیں، اور اس کا بڑا آسان سا ایک ٹیسٹ ہے جو کہ آپ میں سے ہر کسی کو کرنا چاہیے کہ آپ 10 سیکنڈز کے لیے سانس کو اپنے اندر رکھیں، اور اس کے بعد 10 سیکنڈز کے لیے اپنے سانس کو روک لیں۔ گھڑی پہ دیکھ لیں 10 سیکنڈز کا وقفہ۔ اگر سانس اندر روکنے سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ میں کرونا کے سمٹمز نہیں ہیں، اور اگر آپ کو کسی قسم کی بھی تکلیف ہوتی ہے تو پھر جا کے آپ اپنا ٹیسٹ کروا سکتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا یہ جو جگہ ہے، جو پھیپھڑے ہیں آپ کے، وہ کرونا سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ تو آپ کے پھیپھڑے، وہ جو سانس آپ اندر لے کے جاتے ہیں اور جب آپ اس کو روکتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے یہاں پہ بہت زیادہ بوجھ ہو گیا ہے، اگر میں سانس نہیں لوں گا تو میں مر جاؤں گا۔ تو وہ جو 10 سیکنڈز کے لیے آپ کا یہ ایک کرونا کا آپ ٹیسٹ گھر میں بیٹھے ہوئے بھی کر سکتے ہیں، اور یہ آپ کو کرنا بھی چاہیے۔ میرے جتنے بھی فالورز ہیں، میرے جتنے بھی ویورز ہیں، میرے جتنے بھی سبسکرائبرز ہیں، وہ اس کو ضرور کریں۔ نیکسٹ ایک اور میڈیسن آپ سے ڈسکس کرتا ہوں۔ ایک میڈیسن ہے یوکلپٹس۔ یوکلپٹس جو ہے، اس کا درخت ہمارے پاکستان میں ہر جگہ پہ، ہر سڑک کے کنارے لگا ہوا ہے۔ جب کبھی کوئی سانس کی تکلیف کی بیماری ہوتی ہے، گلے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے، اسپیشلی نزلہ زکام، چھینکیں ہوتی ہیں، تو اس کے پتے لے کر بھاپ لی جاتی ہے۔ تو اس کو آپ ابھی بھی ایسے یوز کر سکتے ہیں کہ اس کے پتے لیں، اس کی چھال لیں، اس کو پانی میں گرم کریں، اور اس کی جو بھاپ ہے وہ آپ اس کو لیں، آپ کے اندر جائے گی، اور اس سے آپ کا یہ جو نظام ہے، پھیپھڑوں کا نظام، آپ کے نظام تنفس، سانس لینے کا جو نظام ہے، ریسپریٹری سسٹم جو ہے، یہ 100% ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ اس کی بھاپ لیتے ہیں۔ اگر یہی میڈیسن آپ ہومیوپیتھک میں چاہتے ہیں تو یوکلپٹس کیو کے نام سے آتی ہے۔ یوکلپٹس کیو لے لیں، اس کے 10 قطرے صبح، 10 دوپہر کو، 10 شام کو لے لیں، تو آپ یہی سمجھیں کہ یہ بھی ایک بہترین علاج ہے، اسپیشلی کرونا کے جو سمٹمز ہوتے ہیں اس کے اوپر۔ اور ایک چیز آپ سے اور ڈسکس کروں کہ اگر آپ لوگوں سے دور رہتے ہیں، لوگوں سے تھوڑا سا فاصلہ رکھتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کے سوشل جو کنٹیکٹس ہیں وہ ختم نہیں ہو رہے ہیں۔ اگر آپ 2-4 دن کے لیے اپنے دکان پر نہیں جائیں گے، 2-4 دن کے لیے لوگوں سے بات نہیں کریں گے، 2-4 دن کے لیے لوگوں کے بہت زیادہ قریب نہیں کھڑے ہوں گے، ہاتھ نہیں ملائیں گے، تو کوئی یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے آپ جو ہے کوئی مطلب بالکل ہی وہ الگ تھلگ ہو جائیں گے یا آپ کی سوشل لائف ختم ہو جائے گی۔ آپ یقین کریں، جو لوگ سمجھتے ہیں اس بات کو، انہوں نے اپنے آپ کو دنیا سے کٹ آف کر لیا ہے، کیونکہ اس کے جو وائرس ہے، اس کا جو جتنے پہلے بھی کہا آپ سے، اس کے جتنے بھی کیریئرز ہیں جو اس کو لے کے ساتھ چل رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ کو نہیں پتا۔ بہت صاف ستھرا شخص، بہت ہی صاف ستھرا رہنے والا، اس نے ماسک بھی چڑھایا ہوگا، اس نے ہاتھوں پہ دستانے بھی چڑھائے ہوئے ہوں گے، کوئی پتہ نہیں وہ اس کا کیریئر ہو۔ آپ کے ہاتھ ملانے سے، اس کے چھینکنے سے، اس کے بات کرنے سے، وہ جو کھانسی کرنے سے، اس کی وہ جو وائرس ہے وہ کہیں لگ جائے اور آپ کا ہاتھ وہاں لگے، اور اس کے بعد آپ اپنی کوشش کریں کہ آپ اگر اپنی حفاظت کریں گے، آپ یقین کریں آپ اکیلے اپنی حفاظت کریں گے، آپ اپنی پوری فیملی کی حفاظت کریں گے۔ ایک بات میں کر رہا تھا کہ آپ لوگوں سے تھوڑا سے دوری اختیار کریں۔ اگر آپ اکیلے ہیں تو آپ یقین کریں کہ آپ کے پیچھے پوری ایک فیملی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ خود متاثر ہوتے ہیں تو وہ پوری فیملی متاثر ہوگی۔ اسی بات جو سب سے اہم تھی کہ آپ ہر وقت دعا میں رہیں، ہر وقت ذکر اذکار کرتے رہیں، ہر وقت باوضو رہیں۔ میں 100% شورٹی دیتا ہوں کہ اگر آپ ہر وقت باوضو رہیں گے تو یہ وائرس آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ تو کوشش کریں کہ آج کل جو حالات ہیں اس سلسلے میں بغیر ضرورت کے سفر نہ کریں۔ یہ میں آپ لوگوں کی خیر خواہی کے لیے یہ سب چیزیں بیان کر رہا ہوں۔ اور جیسا میں نے کہا کہ آپ باوضو رہیں، آپ ذکر اذکار کرتے رہیں، کوشش کریں کہ پکی 5 نمازیں آپ پڑھ سکیں، بہت اچھی بات ہے۔ روزانہ قرآن پاک کا تھوڑا سا حصہ بے شک تلاوت کریں، لیکن اس کو ریگولر تلاوت کریں۔ ممکن ہو سکے تو سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو اس کرونا وائرس سے آزادی عطا فرمائے، اس سے ہماری حفاظت عطا فرمائے، اس سے ہمارا چھٹکارا جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ پاک جو ہے وہ دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی دعا قبول ہو جائے، اور ہو سکتا ہے
کوئی میری یہ بات سنے اور وہ دعا کرے اور اس کی دعا قبول ہو جائے اور اللہ پاک ہمیں اس سے نجات دلائے۔ ماسک پہننا وینٹیلیٹر پہ ماسک پہننے سے زیادہ بہتر ہے، گھر میں رہنا ICU میں رہنے سے زیادہ بہتر ہے، ہاتھ دھونا زندگی کے ہاتھ دھونے سے زیادہ بہتر ہے۔ احتیاط کریں کیونکہ احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ اگر پریکاشنز کے معیار کے طور پر آپ آرسینیکم یوز کرنا چاہتے ہیں تو صرف 3 دن یوز کریں، اگر یوکلپٹس یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی 3 دن یوز کریں، اس کے بعد وہ پڑی رہے۔ اگر آپ ہلکا سا بھی سمٹم سمجھیں تو ان دونوں میڈیسن میں سے جو میڈیسن بھی چاہیں وہ یوز کر سکتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ گھر میں کسی کو بخار ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سمٹمز جو ہے وہ کمزوری پیدا کر رہا ہے اور بخار کی علامتیں ہیں، تو اس صورت میں آپ چائنا، اپیکاک، آرسینیکم تینوں کو ملا کے یوز کر سکتے ہیں۔ اس کی ویڈیو کا لنک میں اپنی ویڈیو میں دے دوں گا۔ لاسٹ میں صرف بچوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آئس کریم کھانا، ٹھنڈی چیزیں کھانا ان دنوں میں ختم کر دیں۔ جب انشاءاللہ تعالیٰ یہ خطرہ ٹل جائے گا پھر آپ آئس کریم بھی کھائیں، پھر آپ جو ہے وہ ٹھنڈی باٹلز بھی پئیں، پھر آپ بازار کی چیزیں بھی بے شک استعمال کریں، لیکن فی الحال چند دن تک، کچھ عرصے تک آپ اس کا بالکل اسٹاپ کریں۔ ٹھنڈی چیزوں سے، بازار کے برگر شاورمے سے، بازار کی چیزوں سے، پیپسی کوک سے، بازار کے جتنے بھی مشروبات ہیں ان سے آپ نے بالکل پرہیز کرنا ہے، ٹھنڈی چیزوں کے بالکل نزدیک نہیں جانا ہے، تاکہ آپ کی وجہ سے آپ کے والدین کو کسی قسم کی پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ آخر میں تمام دوستوں کے لیے، تمام سبسکرائبرز کے لیے، تمام ویورز کے لیے ہمیشہ کی طرح یہ دعا کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوشحال رکھے، مصیبتوں سے دور رکھے۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے اور میرے دشمنوں کو بھی کرونا وائرس سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔